السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میڈیا میں گردش کرتی خبر نے تمام مسلمانوں کے دل جیت کے رکھ دیے۔ ہر کوئی اسے سن کر آگ بگولا ہو گیا کہ شہزادہ محمد بن سلمان کے مدینہ میں کوہ احد کو دھماکے سے اڑا کر اپنے نئے منصوبے کی راہ ہموار کرنا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایک نیا میڈیکل کمپلیکس بننے جا رہا ہے جس کے لیے کوہ احد کے کچھ حصوں کو منہدم کرنا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی جبل احد ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش اور مسلمانوں کے درمیان جنگ احد کے بعد فرمایا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا اور میں ان دو پہاڑوں کے درمیان مدینہ کے علاقے کو حرم بناتا ہوں۔ جبل احد کا ذکر متعدد روایات میں بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کے ساتھ احد پہاڑ پر گئے تو پہاڑ لرزنے لگا اور ہلنے لگا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احد کھڑے رہو، تمہارے اوپر ایک نبی، ایک ایماندار آدمی اور 2 شہید موجود۔ یہ سن کر پہاڑ تھم گیا۔ جبل احد سیرت طیبہ کے ابدی تاریخی مقامات میں سے ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں یہاں ایک اہم جنگ ہوئی۔ احد کے شہداء کا قبرستان بھی یہاں پر واقع ہے۔ یہ پہاڑ مدینہ کے شمال میں واقع ہے۔ اس کی لمبائی 7.5 کلومیٹر اور اس کی اونچائی 3500 فٹ بلند ہے۔ احد پہاڑ کا پرانا نام انقد تھا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ احد پہاڑ کا یہ نام کیسے پڑا؟ اس کے پیچھے بھی 3 کہانیاں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ احد ایک عربی اصطلاح کا لفظ ہے جس کے معنی ایک ہیں اور یہ اللہ کی وحدانیت کا حوالہ دیتا ہے۔ ایک اور جگہ پر یہ بھی کہا گیا کہ کوہ احد کا نام تمام پہاڑوں کے مقابلے میں اس کی منفرد صفات کی دلیل کے طور پر پڑا ہے، لیکن آخری روایات کے مطابق اس پہاڑ پر ایک بہت بڑا آدمی رہا کرتا تھا جس کی وجہ سے لوگ اسے احد پہاڑ کہنے لگے۔ جبل احد وہ جگہ ہے جہاں کافروں اور مسلمانوں کے درمیان دوسری اہم ترین جنگ ہوئی۔ جنگ کی ابتدائی فتح شکست میں بدل گئی، جس میں 3000 کافر اور 700 مسلمانوں کا مقابلہ تھا۔ لیکن جبل احد پر لڑی جانے والی یہ جنگ ہمیں کہانی سناتی ہے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کر کے ایک سادہ سے عمل سے جنگ کے نتائج کو مکمل طور پر بدل کے رکھ دیا جاتا ہے۔ سعودی عرب جو کہ فحاشی کا اڈا بن چکا ہے، ہر وہ گناہ جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا آج وہاں پر ہو رہا ہے۔ کھلے عام شراب پی جا رہی ہے، وہاں پر سینماز کھل چکے ہیں اور تو اور سوئمنگ پولز بھی بنائے جا رہے ہیں جہاں پر بے حیائی کی ساری حدیں پار کر دی جائیں گی۔ ایسے حالات میں جبل احد کو منہدم کرنے والی خبر کا پھیلنا یقیناً جنگل میں آگ لگانے کے برابر تھا، لیکن ریسرچ کرنے پر پتہ چلا کہ اس خبر میں کوئی صداقت نہیں۔ سعودی حکومت یہاں ایک پروجیکٹ بنا رہی ہے جس کا نام مشروع قلب جبل احد رکھا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا میڈیکل کمپلیکس ہے جو صرف اور صرف زائرین حج کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ حج کے دنوں میں رش ہونے کی وجہ سے مریض کو بروقت دور ہسپتال پہنچانا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا۔ یہ جبل احد کے درمیان موجود جگہ پر بنایا جا رہا ہے۔ اس مقدس پہاڑ کے کسی بھی حصے کو منہدم نہیں کیا جا رہا۔ ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ پہاڑ کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے یہاں پر ایک لائٹنگ پروجیکٹ شروع کیا گیا جس پر عمل درآمد شروع کیا جا چکا ہے۔ کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز روڈ کے چوراہے کے ساتھ ایئرپورٹ روڈ کے ساتھ پہاڑ کے نچلے حصے میں 90 روشنی کے کھمبوں کی تنصیب کی جا چکی ہے اور یہاں پر 2000 واٹ کی طاقت کے ساتھ خصوصی لائٹس بھی نصب کی گئی ہیں۔ بلدیہ کے ترجمان کے مطابق جبل احد کا لائٹنگ جمالیاتی فن کا شاہکار ہوگا جو پہاڑ کی قدرتی حسن اور رات کے وقت روشنی کے فن کا سنگم ہوگا۔ روشنی کا تصور پہاڑوں کی چوٹیوں پر طلوع آفتاب کے منظر سے لیا گیا ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ میڈیا پر چلتی کسی بھی خبر کو آگے پھیلانے سے پہلے اس کی تصدیق کر لیا کریں۔
جزاک اللہ خیرہ۔